اسلامک اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سلسبیل انڈیا کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے متعلق میں آپ کے سامنے جو لوگوں میں کچھ رائج غلط فہمیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی غلط فہمی کہ اگر الٹی ہو جائے، قے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر قے ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ اگرچہ منہ بھر کے قے ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کسی شخص نے انگلی حلق میں ڈال کر، منہ کے اندر انگلی ڈال کر کے باقاعدہ قے کی ہے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود بخود قے ہو جا رہی ہے، بیماری کی وجہ سے قے ہو جا رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کتنی بھی قے ہو جائے، کتنی بھی بار ہو جائے۔ دوسری غلط فہمی کیا ہے کہ اگر سو رہے تھے، سونے کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے کہ اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے روزے کے اوپر۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ جو تھوک اور بلغم ہے، اس کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں اگر گیا اندر، بلغم اندر چلا گیا تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی بالکل غلط مسئلہ ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ ہمیں تھوک سے اور بلغم سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ منہ کے اندر ہے اور منہ کے اندر سے ہی اندر چلا گیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص تھوک باہر نکال کر کے پھر اسے دوبارہ چاٹ لیتا ہے یا اندر لے جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ خوشبو لگانے سے یا تیل لگانے سے یا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم چاہے خوشبو لگائیں، چاہے تیل لگائیں، چاہے سرما لگائیں، ان چیزوں سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹے گا اور روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ اگر ہم سحری میں اٹھ نہیں پائے، سحری نہیں کھا پائے تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہوا، اب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ سحری میں اگرچہ نہ اٹھیں پھر بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ ہم جب سوئے تھے شام میں، جب رات میں ہم سوئے تھے تو اس وقت یہ نیت کر کے سوئیں کہ کل کا ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہ نیت تھی۔ اور اگر نیت نہیں تھی اور آپ سحری میں نہیں اٹھ پائے، پھر فجر کے وقت میں اٹھے یا اس کے بعد اٹھے، زوال سے پہلے اگر آپ نے نیت کر لی ہے تب تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر زوال سے پہلے آپ نے نیت نہیں کی پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی نیت ہی پائی نہیں گئی۔ زوال مطلب دوپہر کا وقت، دوپہر کے وقت سے پہلے اگر کوئی شخص نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اگرچہ وہ سحری میں نہیں اٹھ پایا تھا، سحری نہیں کھا پایا تھا۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ جس طرح سے ہم منجن اور برش نہیں کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اسی طرح سے ہم مسواک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسواک کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کی کڑواہٹ آپ کو حلق کے اندر محسوس ہو، لیکن ہاں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب مسواک کریں تو اس کے ذرات اور اس کے ریشے ہمارے حلق میں نہ جانے پائیں۔ اگر ذرات اس کے اور اس کے ریشے اگر ہماری حلق کے نیچے چلے گئے تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ سحری ہم جب تک فجر کی اذان نہ ہونے لگے تب تک کھا سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے اور غلط مسئلہ ہے۔ آپ اس وقت تک کھا سکتے ہیں جب تک آپ کو سحری کا اعلان کیا گیا ہے کہ سحری اب ختم ہو گئی، اس کے بعد سے آپ نہ کھائیں، اس لیے کہ اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اذان شروع ہو گئی تو ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے اب تک کھایا اور اذان ہونے لگی تو اس کا مطلب آپ گویا کہ صبح صادق کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب آپ کھا رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال رہتا ہے کہ اگر ہم نے خون نکلوایا جسم سے یا خون ٹیسٹ کروایا تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ بدن سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، بدن کے اندر کوئی چیز داخل کرنے سے، اور وہ بھی ایسی چیز جو ڈائریکٹ معدے میں جائے، جو ڈائریکٹ حلق میں جائے، ایسی چیز کے ڈالنے سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خیال رہتا ہے کہ اگر خوشبو ہم روزے کی حالت میں سونگھیں گے اور وہ خوشبو ظاہر جب سونگھیں گے تو وہ اندر جائے گی تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ خوشبو کے سونگھنے سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ ضرور خیال رہے کہ رمضان میں اگر بتی والی خوشبو اگر کوئی سونگھتا ہے، اگر بتی کا دھواں اگر کسی کی ناک میں داخل ہوتا ہے، حلق میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ خوشبو کی بات ہو رہی، جو عطر والی خوشبو ہو، پرفیوم والی خوشبو ہو، اگر وہ کوئی شخص سونگھتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر بتی اگر کوئی شخص سونگتا ہے اور دھواں اس کی حلق کے اندر، ناک کے اندر سے داخل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو میں نے تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو روزے سے متعلق یا اور کسی چیز سے متعلق تو آپ میرے کمنٹ باکس میں آئیں اور اپنے مسئلے کو پوچھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے مسئلے کی وضاحت پر بنا دی جائے گی۔ امید ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔